آزادی رائے کے دعوے دار نام نہاد اکثر ایسی حرکتیں سرزد کرتے نظر آتے ہیں کہ جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ 28 جون بدھ کے دن سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایک عراقی ملعون شخص نے عید الاضحیٰ کے روز مرکزی مسجد کے سامنے قرآن کے نسخے کو نذر آتش کر کے مسلمانوں کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچائی۔ یہ شخص سلوان مومکا 5 سال قبل ایک تارک وطن کے طور پر سویڈن آیا تھا اور اس نے امریکی چینل CNN کو بتایا کہ اس کے پاس سویڈن کی نیشنلٹی ہے۔ یہ عراقی نژاد شخص ملحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ناظرین، ملحد وہ شخص ہے جو کہ خدا کے وجود کا یقین نہیں رکھتا۔ اس نے مزید کہا کہ قرآن کی تعلیمات مغربی معاشرے میں جمہوریت، انصاف، انسانی حقوق اور حقوق نسواں کے اصولوں کے متصادم ہیں اور ان پر پابندی لگائی جائے۔ ناظرین، تشویش کی بات تو یہ ہے کہ سویڈن میں قرآن کو نذر آتش کرنے والا یہ واحد شخص نہیں۔ سویڈن میں اس واقعے سے پہلے بھی کئی قرآن نذر آتش کیے جا چکے ہیں۔ جنوری 2023 میں بھی سویڈن کے اسٹرام کرس گروپ، جو کہ امیگریشن مخالف اور اسلام مخالف کے طور پر جانا جاتا ہے، اس کے رہنما نے اسٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر قرآن کو نذر آتش کیا تھا اور اس واقعے کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ اسی طرح 2020 میں بھی سویڈن میں مسلمانوں کی مقدس کتاب کو نذر آتش کیا گیا۔ ناظرین، آخر باقی یورپ کی نسبت اس قسم کے واقعات سویڈن میں زیادہ کیوں ہیں اور حکومت اس سلسلے میں کوئی مؤثر قدم کیوں نہیں اٹھا رہی؟ سویڈن کے معرض وجود میں آنے کے بعد ابتدا میں سویڈن میں کیتھولک آبادی زیادہ تھی، لیکن پھر 16ویں صدی میں یہ ملک پروٹسٹنٹ بن گیا اور رفتہ رفتہ کیتھولک مذہب کے ماننے والوں اور مسلمانوں کو حقیقی عیسائیت کے دشمن کے طور پر دیکھا جانے لگا، جبکہ وہ پروٹسٹنٹ کو حقیقی عیسائیت کے طور پر مانتے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سویڈن میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ لبرل جذبہ بھی پیدا ہوا اور فی الحال ملک سیکولر قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ سویڈن میں ایک اسلامک ایسوسی ایشن کام کر رہی ہے جس کے صدر کا کہنا ہے کہ سویڈن میں اسلامو فوبیا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سویڈن کی سڑکوں پر مسلم خواتین کو ہراساں کرنا، مسلمانوں کے گھروں کو نقصان پہنچانا، مساجد پر چھوٹے موٹے حملے کرنا دیکھا جانے لگا ہے۔ اس قسم کے واقعات محض اس لیے ہیں کہ یہ لوگ اسلام سے خوف زدہ ہیں اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، جبکہ ناظرین، اسلام تو ایک دین امن ہے۔ 2016 میں بھی ایک سروے کیا گیا جس میں 57% سویڈن کے لوگوں کا کہنا تھا کہ آنے والے مہاجرین سویڈن کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ سویڈن حکومت کو اس معاملے میں سنجیدہ قوانین بنانے ہوں گے، کیونکہ آزادی رائے کی آڑ میں کسی قوم کی مذہبی کتاب کو جلانا اخلاقیات کا نچلا ترین درجہ ہے۔ اور افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ سلوان مومکا نے یہ منصوبہ اچانک نہیں بنایا، بلکہ اس نے سویڈش حکام سے مسجد کے سامنے مظاہرہ کرنے کی اجازت مانگی۔ معاملہ عدالت تک پہنچا اور 3 ماہ چلتا رہا اور بالآخر عدالت نے اسے ایسا کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ سویڈش کے آئین کے مطابق احتجاج کا حق بنیادی حق ہے۔ کیونکہ سویڈن کے آئین کے مطابق احتجاج کا حق بنیادی حق ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد سویڈن کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ان لوگوں کی جانب سے احتجاج کے لیے نئی درخواستیں وصول ہو رہی ہیں جو نہ صرف قرآن بلکہ تورات اور بائبل کو بھی جلانا چاہتے ہیں۔ یقیناً اس قسم کے واقعات کے ہولناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ درخواستیں سویڈن کی حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہیں کہ وہ ریاست کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا کہ اسٹاک ہوم میں ہماری مقدس کتاب پر ہونے والے گھناؤنے حملے نے ہم سب کو مشتعل کر دیا۔ 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کی بے حرمتی کو کسی بنیادی انسانی قدر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، مغرب کی یہ انتہا پسندی اس کی اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت ہے اور محض بغض اور عناد ہے، ورنہ اسلام تو امن، شانتی اور محبت کا دین ہے اور اپنے قرآن میں ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کہا ہے اور یہ دین تو محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مغرب اس بات کو سمجھے اور اس قسم کے گھناؤنے عزائم اور واقعات سے باز رہے۔